الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم حدیث اور اصول حدیث پہ مختلف لیکچر سماعت فرما رہے ہیں، تو گزشتہ کلاسز میں ہم نے حدیث کی ڈیفینیشنز، حدیث کی تدوین اور حدیث کی حجیت پہ لیکچر سماعت فرمائے ہیں۔ تو آج کی ہماری کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علوم الحدیث۔ علوم الحدیث سے کیا مراد ہے اور علوم الحدیث کے دائرے میں کون کون سے علم آتے ہیں، آج اس مختصر ٹائم میں انشاءاللہ ان کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ علوم الحدیث سے مراد حدیث کی حفاظت کے لیے، حدیث کی تفہیم کے لیے اور حدیث کی تشریح کے لیے، یعنی تین چیزیں: حدیث کی حفاظت، حدیث کی تفہیم اور حدیث کی تشریح کے لیے جو علوم محدثین نے ایجاد کیے یا جو علوم معرض وجود میں آئے ان کو علوم الحدیث کہا جاتا ہے۔ یوں تو علوم الحدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التدریب کے اندر علوم الحدیث کی 93 قسمیں بیان کی ہیں، لیکن ہم کلاس اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند بنیادی جو علوم ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ علوم الحدیث کے دائرے میں سب سے پہلا جو علم آتا ہے وہ ہے ادب الحدیث، کہ حدیث کا ادب کرنا، حدیث کا احترام کرنا، حدیث کی تعظیم اور تکریم کرنا۔ حضرات، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کے نام کا ادب کرنا ضروری ہے، ویسے ہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کائنات کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی باعث کفر ہے، بالکل اسی طرح حدیث کی گستاخی بھی باعث کفر اور باعث ہلاکت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیث کا اس قدر اہتمام کرتے تھے اور اس قدر احترام کرتے تھے کہ ایک صحابی اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کائنات کے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ کے سامنے صحابہ اتنے خشوع کے ساتھ، اتنے خضوع کے ساتھ اور اتنی دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ایسے لگا کأنما علی رؤوسہم الطیر، مجھے ایسے لگا کہ صحابہ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ تھوڑی سی حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ صحابہ حدیث مصطفیٰ کا احترام کرتے تھے۔ صحابہ کے بعد محدثین وہ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اہتمام اور اس قدر احترام کرتے تھے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جب یہ وقت کے بہت بڑے امام، عظیم محدث اور عظیم فقیہ تھے، ان کے دروازے پہ بے شمار طلاب آیا کرتے تھے، حدیث کے طالب علم بھی آتے، فقہ کے بھی طالب علم آتے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی خادمہ کو حکم دے رکھا تھا کہ دروازے پہ جو طالب علم آئے اس سے پوچھا جائے کہ وہ علم الفقہ کے حصول کے لیے آیا ہے یا علم الحدیث کے حصول کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ طالب علم کہتا کہ میں علم الفقہ کے حصول کے لیے آیا ہوں تو امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہوتے، وضو فرماتے، دستار باندھتے اور اس سائل کو لے کے مسجد نبوی میں چلے جاتے اور وہاں بیٹھ کے اسے علم الفقہ کی تعلیم دیتے۔ لیکن اگر وہ طالب علم کہتا کہ میں علم الحدیث کے حصول کے لیے آیا ہوں، توجہ کیجئے گا، تو امام صاحب اس طالب علم کو اپنے گھر میں لاتے، بٹھا دیتے، پھر خود کھڑے ہوتے، پہلے غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد اپنا اسپیشل قسم کا لباس آپ نے یمن سے منگوایا ہوا تھا جس کو جبہ کہتے ہیں وہ پہنتے، اس کے بعد اوپر امامہ پہنتے، پھر وہ پہننے کے بعد خوشبو لگاتے، پھر اس طالب علم کو لے کے مسجد نبوی میں چلے جاتے اور وہاں ایک خاص قسم کی مسند تھی جو زمین سے اونچی تھی، اس میں بیٹھ کے اس کو حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور
آپ اپنی ذات کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے فرماتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہی ہے کہ اس کی اتنی تعظیم اور اتنی توقیر کیجیے۔ یہی امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے۔ ابو قتادہ ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام صاحب کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، چہرے کا رنگ فق ہو گیا، تب متغیر ہو گیا۔ تو امام صاحب اپنی درس حدیث کو کنٹینیو رکھا، اس کو جاری رکھا، اسے تسلسل دیتے رہے۔ جب درس حدیث اینڈ ہوا تو ابو قتادہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور اپنے استاد محترم امام مالک رحمہ اللہ کے پاس چلا گیا اور پوچھنے لگا استاد محترم آج حدیث کے دوران میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے مجھے کمر پہ کوئی تکلیف ہے دیکھیں۔ تو ابو قتادہ نے کپڑا اٹھا کے دیکھا، وہاں بچھو نے 16 یا 17 مرتبہ کاٹا ہوا تھا، لیکن امام صاحب نے بچھو کی تکلیف برداشت کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منقطع نہیں کیا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا حدیث مصطفیٰ کا احترام اور حدیث مصطفیٰ کے ساتھ ان کا ادب تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا دیکھیں کہ انہوں نے صحیح البخاری لکھی، اس میں تقریباً 7300 حدیثیں ہیں۔ تو جتنی حدیثیں ہیں امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے اور پھر وضو کرتے اور اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد حدیث لکھتے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری لکھتے وقت 7300 مرتبہ غسل کا اہتمام کیا۔ اور آج ہمارے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ ہم حدیث رسول کا کتنا احترام کرتے ہیں اور کتنا ادب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث رسول ہم پہ کوئی اثر انداز ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ اب علوم الحدیث کے دائرے میں جو دوسرا علم آتا ہے وہ ہے اصطلاحات الحدیث۔ یہ بہت اہم ہے۔ حدیث کے ایک ابتدائی طالب علم کو یہ بنیادی اصطلاحات زبانی آنی چاہیے۔ ان اصطلاحات میں پہلی جو اصطلاح ہے وہ ہے سند۔ آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ قال محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا یہ جو ناموں پر مشتمل ہے یہاں تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک، اس ٹکڑے کو سند کہتے ہیں۔ گویا حدیث کا وہ حصہ جو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد والا حصہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان، اس کے اولاد، اس کے مال و دولت اور اس کے سارے لوگوں سے زیادہ اسے عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ جو ٹکڑا ہے اس کو بولتے ہیں متن۔ 2 ڈیفینیشن کلیئر ہوگی۔ پہلی سند یعنی راویوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں، اور سند کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا ہوتا ہے، جو اثر کلام ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کی 3 قسمیں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، روائز کرتے ہیں۔ قولی حدیث، یہ ایسی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ قولی حدیث۔ فعلی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے، آپ غسل کیسے کرتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ذخیرہ حدیث میں موجود اور محفوظ ہے۔ ایسی حدیث کو فعلی حدیث کہتے ہیں۔ اس کی مثال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بستر پہ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور جنت البقیع میں چلے گئے، اور وہاں جو قبرستان کے اندر گئے مردوں کے لیے جو پہلے فوت شدگان تھے ان کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ یہ حدیث فعلی۔ اس کے بعد حدیث تقریری، ایسی حدیث کو بولتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس کام کو دیکھ کے خاموشی اختیار کی ہو،
اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ 2 رکعتیں اور پڑھ لی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ صبح کی نماز تو 2 رکعتیں ہیں صحابی، آپ نے کون سی پڑھی ہیں؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ فرضوں سے پہلے والی میری سنتے رہ گئی تھی، میں نے اب وہ پڑھی ہے۔ تو یہ ہے تقریری حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے۔ ہم نے 5 تعریفیں یاد کر لی: سند، سلسلہ سند، راویوں کا جو سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں، متن، سند کے بعد والے حصے کو متن بولتے ہیں، قولی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، فعلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، تقریری حدیث ایسی حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا ہو اور خاموشی اختیار کی ہو۔ اس کے بعد آ گئی حدیث قدسی۔ قدسی حدیث ایسی ہوتی ہے، یہ دیکھیں یہ سلسلہ سند ہے، محمد بن اسماعیل نے روایت کیا، یہ کہتے ہیں مجھے بتایا ابو الیمان نے، ابو الیمان کہتے ہیں مجھے بتایا شعیب نے، اور شعیب کہتے ہیں مجھے یہ بات بتائی زناد نے، ابو زناد کہتے ہیں مجھے عارج نے، اور عارج فرماتے ہیں مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول نے کہی۔ یعنی یہ سند کا سلسلہ اللہ کے رسول تک جا رہا ہے۔ اگر یہی سند آگے اللہ تعالیٰ کی ذات تک جائے تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی جس حدیث کی سند کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک جائے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ جیسے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یرویہ عن ربہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنے رب سے روایت کر رہے تھے، انی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے لوگو میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا، لہٰذا تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بعد 2 طرح کے لفظ ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتی ہیں فی ما یرویہ عن ربہ، یا دوسرے الفاظ عموماً ہوتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آگئی حدیث مرفوع۔ مرفوع سے مراد ایسی حدیث جس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جائے۔ جیسے یہ حدیث لکھی ہے اس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جا رہی ہے، یہ حدیث مرفوع ہے۔ اس کے بعد حدیث موقوف، ایسی سند ایسی حدیث جس کی سند صحابی تک جائے، یعنی صحابی آگے اللہ کے نبی کا نام نہ لیں، گویا حدیث موقوف میں صحابی کا قول ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من علمنی حرفا صرت لہ عبدا، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا میں اس کا غلام بن گیا۔ اس طرح اس کے بعد آگئی مقطوع۔ مقطوع ایسی حدیث کی قسم ہوتی ہے جس میں یہ سلسلہ سند نہ صحابی تک جائے نہ اللہ کے رسول تک جائے بلکہ یہ تابعی تک جائے، یعنی تابعی کے قول کو مقطوع کہتے ہیں۔ دوبارہ یہاں سے پھر رپیٹ کرتے ہیں کہ جس کا سلسلہ سند اللہ کی ذات تک جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی، اور جس کا سلسلہ سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ حدیث مرفوع، اور جس کا سلسلہ سند صحابی تک جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ موقوف، اور جس کا سلسلہ سند تابعی تک جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ مقطوع۔ اس کے بعد حدیث کی ایک قسم آتی ہے حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کو سمجھنے سے پہلے سمجھ لیں اس میں ایک اصطلاح ہوگی طبقہ۔ طبقہ سے مراد ایک عہد اور ایک زمانہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک، عہد صحابہ کا زمانہ، عہد تابعین کا زمانہ، عہد تبع تابعین کا زمانہ۔ تو حدیث جو متواتر ہے یہ ایسی حدیث ہوا کرتی ہے جس کے ہر طبقہ میں، یعنی عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، عہد تبع تابعین میں اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ جن کو شمار کرنا ناممکن ہو۔ جس کی مثال نبی اکرم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ جان بوجھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ایسی حدیث ڈالے جو آپ نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اس روایت کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرنے والے امام سیوطی فرماتے ہیں تقریباً 100 سے اوپر صحابہ ہیں۔
اسی طرح ہر درجے کے اندر اس روایت کو روایت کرنے والے بے شمار صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین۔ اس کے بعد حدیث کی اگلی قسم آ گئی مشہور۔ حدیث مشہور سے مراد ایسی حدیث ہوا کرتی ہے جس کو ایک طبقہ کے اندر کم از کم 3 راویوں نے روایت کیا ہو، یعنی حدیث متواتر کے اندر بے شمار راوی ہوں اور حدیث مشہور کے اندر 3 راوی ہوں۔ جیسے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاع، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب لوگوں کے دلوں سے علم کو اٹھا لیں گے، لیکن وہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کر کے دنیا سے علم کو اٹھا لیں گے۔ اس حدیث کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرنے والے 3 صحابہ ہیں، ایک عبداللہ بن عمر، دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ گویا حدیث مشہور سے مراد ایسی حدیث جس کو کسی ایک طبقہ میں روایت کرنے والے کم از کم 3 راوی ہوں، اور یہ ہر طبقے کے اندر یہی تعداد ہو۔ اس کے بعد حدیث عزیز۔ حدیث عزیز سے مراد ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والے ہر طبقہ کے اندر کم از کم 2 لوگ، جیسے یہ والی حدیث ہے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ بیان کرتے ہیں ان کی تعداد ہے 2۔ گویا یہ حدیث حدیث عزیز ہے۔ اس کے بعد آ گیا حدیث غریب۔ حدیث غریب سے مراد ایسی حدیث جس کو ہر طبقہ کے اندر روایت کرنے والا ایک راوی ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ صرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں کہ حدیث متواتر سے مراد کون سی حدیث ہے؟ جس کے ہر طبقہ کے اندر اتنے راوی ہوں جن کا شمار کرنا ناممکن۔ حدیث مشہور سے مراد ایسی حدیث جس کے ہر طبقہ کے اندر کم از کم 3 راوی ہوں۔ حدیث عزیز سے مراد ایسی حدیث جس میں 2 راوی ہوں، اور حدیث غریب سے مراد ایسی حدیث جس کا 1 راوی ہو۔ یہ ہمارے علوم الحدیث کی 2 علم مکمل ہوئے، پہلا ادب الحدیث، دوسرا اصطلاحات الحدیث۔ اب علوم الحدیث کے دائرے میں جو تیسرا علم آتا ہے وہ علم ہے اسماء الرجال کا علم۔ اسماء الرجال سے مراد یہ جو راوی ہیں محمد بن اسماعیل 1، ابو الیمان 2، شعیب 3، ابو الزناد 4، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا اسے اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں یہ جاننا کہ محمد بن اسماعیل کون تھے، ان کا مکمل نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی، ان کا لقب کیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے کہاں وفات پائی، انہوں نے اپنے علم حاصل کرنے کے لیے کون کون سے شہروں کا سفر کیا، ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے تلامذہ کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، اتنی باتوں کو جاننا اس کو بولتے ہیں اسماء الرجال کا علم۔ اس علم پہ محدثین نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ تہذیب الکمال امام مزی کی کتاب ہے، تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر کی کتاب ہے، تقریب التہذیب حافظ ابن حجر کی کتاب ہے۔ جیسے اس کی مثال محمد بن اسماعیل ایک راوی ہیں، ان کا لقب جو ہے وہ البخاری ہے۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ پیدا کب ہوئے؟ یہ 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ یہ وفات کب پائی؟ 256 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے اساتذہ کون؟ سفر انہوں نے کہاں کیے؟ یہ شام، بغداد، مصر، مکہ، مدینہ، یہ سارے علاقوں میں انہوں نے سفر کیے۔ ان کے تلامذہ شاگرد مشہور کون سے ہیں؟ امام مسلم اور امام ترمذی۔ ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ابو الیمان ان کے استاد ہیں، علی بن مدینی ان کے استاد ہیں، یحییٰ بن معین ان کے استاد ہیں۔ اس طرح ایک ایک راوی کے بارے میں یہ ساری باتیں جاننا، اس علم کو بولتے ہیں اسماء الرجال کا علم۔ اس کے بعد ایک چوتھا علم ہے علوم الحدیث کے دائرے میں، وہ ہے جرح تعدیل کا علم۔ جرح تعدیل کا علم اسی کی آگے شاخ ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ باقاعدہ طور پہ فن بن چکا ہے۔ اس علم میں راویوں کی صفات کو دیکھا جاتا ہے، یعنی راویوں کو کریدا جاتا ہے کہ یہ جو راوی ہیں محمد بن اسماعیل، ان کا لین دین کیسا تھا، یہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، کیا کبھی انہیں زندگی میں جھوٹ بولا یا نہیں بولا، ان پہ حدیث کے معاملے میں کبھی ان پہ جھوٹ کی تہمت لگی یا نہیں لگی،
یہ ساری باتیں یعنی ان کی پوری زندگی کا خلاصہ دیکھنا جرح و تعدیل کہلاتا ہے۔ اگر اس راوی کی صفات اچھی ہوں تو پھر اس کو کہتے ہیں تعدیل، یعنی اس کی حدیث پہ اعتماد کیا جائے گا۔ اگر اس حدیث راوی کی جو صفات ہیں وہ بری ہو، اس کی شہرت اچھی نہ ہو، تو پھر اس کو بولتے ہیں جرح، اس حدیث کے راوی کی پھر حدیث پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک علم آتا ہے علم التخریج، یعنی اخبار ہے، ہم اخبار لیتے ہیں، اس میں ایک حدیث کا ٹکڑا لکھا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، ان کے منافق کی 3 نشانیاں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو تلاش کریں، کتب حدیث میں اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو علم التخریج کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں، جیسے ہمیں پتہ چل گیا اس حدیث کے راوی کون ہیں، سیدنا ابو ہریرہ، تو ہم مسند کتابوں کی طرف جائیں گے، وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوگا اور نیچے ان کی ساری کی ساری 5374 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ان کا پہلے لفظ کا پتہ چل جائے، جیسے میں نے پہلا لفظ بولا آیت المنافق، منافق کی نشانی، پہلا لفظ کیا ہے؟ آیت، الف ہے۔ تو آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب لیں گے، اس کے اینڈ پہ ایک فہرست دی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں اطراف الحدیث، وہاں آپ الف والے جائیں گے، حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتی ہے، الف میں دیکھیں گے جہاں لفظ آئے گا آیت، وہاں پہ لکھا ہوگا آیت المنافقی، اس کتاب کے فلاں چیپٹر پہ اور فلاں حدیث نمبر پہ یہ موجود ہے۔ گویا حدیث کو تلاش کرنے کے 2 طریقے، پہلا طریقہ نام کے ذریعے تلاش کرنا، دوسرا طریقہ حدیث کے الفاظ کے ذریعے تلاش کرنا، اور تیسرا طریقہ حدیث کے موضوع کے ذریعے تلاش کرنا۔ جیسے ہم نے پتہ چل گیا کہ حدیث ہے اخلاقیات کے بارے میں کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ہم اس کو حدیث کی کتاب میں اخلاقیات کے چیپٹر میں تلاش کریں گے۔ گویا حدیث کو تلاش کرنے کے 3 طریقے، پہلا طریقہ نام کے ذریعے، دوسرا طریقہ الفاظ کے ذریعے، اور تیسرا طریقہ اس حدیث کے موضوع کے ذریعے، اور آخری جو بات علم العلوم الحدیث کے دائرے میں جو علم آتا ہے وہ علم الناسخ والمنسوخ۔ ناسخ اور منسوخ کو یاد رکھنے کے لیے بالکل آسان، جیسے فاعل اور مفعول۔ فاعل کیا کرتا ہے؟ کام کرنے والا، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ کام واقع ہو۔ اسی طرح منسوخ، جس پہ حکم واقع ہو چکا، یعنی جو پہلا حکم ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں، جو شریعت اسلامی میں بعد والا حکم آئے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، تو صحابہ کرام قبروں کی زیارت کو نہیں جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمایا کنتم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کہ پہلے میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب جو پہلا حکم ہے وہ ہے منسوخ، اور جو بعد والا حکم وہ کیا ہو گیا؟ ناسخ۔ یہ تھے چند علوم الحدیث۔ ان علوم الحدیث کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ کرام اور محدثین نے کتنی محنت کی، اور ہم بالکل آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں، اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔